احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں ہمارے پاس اب کوئی الفاظ نہیں ہیں، تو سوال اٹھتا ہے کہ ابھی جو میں بول رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، اور وہ جو تھوڑی دیر پہلے دکان پر کوئی شے خریدتے ہوئے آپ نے گفتگو کی، وہ کیا تھی؟ تو احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں اصل میں ہمارے پاس حنوط شدہ الفاظ ہیں، وی ہیو ممی فائڈ ورڈز۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی یہ لفظ سن کے کہ آپ کبھی دیکھیں تو ممی کے اندر انسان لپٹا ہوا ہوتا ہے ان پٹیوں کے اندر، مگر زندہ نہیں ہوتا۔ اس کے آنکھیں بھی ہوتے ہیں، ہونٹ بھی ہوتے ہیں، اور اس کو بالکل پریزرو کیا ہوتا ہے، الف لام فے الف سواد سب پورے ہیں، مگر کوئی معنی نہیں ہے۔ دال عین الف دعا، مگر اب کوئی دعا نہیں ہے، محسوس ہی نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے کہا ہمارے پاس حنوط شدہ الفاظ ہیں، اور ہم نے الفاظوں کے معنی نچوڑ لیے ہیں، اور پتھروں کی طرح کانورسیشن، جیسے قدیم آدمی نہیں آگ جلا جلا کے پیغام بھیجتا تھا، وہ ایسے آپ دیکھتے تھے کہ آگ کے کتنے گولے ہیں، تو کانورسیشن تو تب بھی ہو جاتی تھی، مگر وہ کانورسیشن زندہ کانورسیشن نہیں تھی، پر امید کانورسیشن نہیں تھی۔ وہ میرے دل کو وہ قطرہ خون جگر نصیب میں نہیں آنے دیتی ایسی کانورسیشن۔ تو یہ بڑا ہی عجب موضوع ہے، اور مجھے یوں محسوس ہوا کہ اس پر ضرور آج بات کروں، کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم اسرائیل ہیں جو الفاظوں کی جان نکالنے پر تلے ہوئے ہیں، اور ہم وہ انسان ہیں۔ ہم اس دور کے اسرائیل ہیں جو الفاظ کی جان نکال رہے ہیں، اور اس کے روح نکال کے الفاظ ہم واپس دے رہے ہیں، اور معاشرہ ان الفاظ سے ایک دوسرے کو مار رہا ہے۔ تو ان الفاظ جو ہیں اس وقت لاٹھی کی طرح ہمارے سماج میں استعمال ہو رہے ہیں، الفاظ ہمارے سماج میں پتھروں کی طرح استعمال ہو رہے ہیں۔ نہ کوئی اچھا لفظ پہلے کبھی پڑھا، نہ کبھی بعد میں بولا۔ تو ہم وہ جو نتائج سماج میں دیکھنا چاہ رہے ہیں، محبت، عشق، اخلاق، پیار، ان سے ایک دوسرے سے رواداری، معاف کر دینا، درگزر کر دو، ادا کیے، لیکن امید بہت ہے کہ ایسے رویے سماج میں ہونے چاہیے۔ تو بھائی، ہم وہ مشینیں ہیں جن سے الفاظ گزرتے ہیں تو مر جاتے ہیں۔ وہ ہوتا ہے نا کہ پھل کا گودا نکال لیا جاتا ہے اور چھلکا، ہم وہ مشین ہیں، ہم وہ فرشتے ہیں جو الفاظ کی روح قبض کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ یہ بھی جاوید صاحب نے فرمایا ہمارے پاس کوئی لنگو کانشیسنس ہی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی لسانی شعور ہی نہیں ہے۔ تو جتنی جانور کی میموری میں الفاظ ہوتے ہیں، یا جتنی ایک پرندے کے پاس ہوتے ہیں، تو اتنے الفاظ ہم بول لیتے ہیں، اور شوق بھی نہیں ہے۔ اس شوق کی بہت چھوٹی قسم جاننی ہو تو یہ سوچی کہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے 99 نام ہے، رسول کریم آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 99 نام ہے، اور قرآن الفاظ بدل بدل کے، صرف کل بافدہ ہمیں دل کے لیے بدل بدل کے متعارف کراتا ہے کہ کہیں ہم ایک لفظ پر قناعت نہ کر لیں۔ ہم تھوڑا سا درخت سے آگے بڑھ کے اب شجر دیکھ ہی لیں، اب ہم تھوڑا سا سورج کو خیر بات کہہ کے شمس کی طرف بڑھ ہی جائیں، لیکن اس میں تو محنت درکار ہے۔ اور پھر کمنٹیٹروں والی انگلش، وہ ایک مخصوص انداز میں انگلش ہم بولتے ہیں، اور اسی کا اردو لفظ اور معنی ہمیں اردو سٹیٹمنٹ ہمیں معلوم ہوتی ہے، یعنی کم ہیئر، وائی یو ہیو ناٹ ڈن یور ہوم ورک۔ بھائی آپ یہ لائن اردو میں بہتر بول سکتے تھے، اور آپ کو آتی ہے، یہ نہ ہو کہ آتی نہ ہو، اور کوئی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی کہ انگریزی میں جانا کیوں پڑا، لیکن بولنی ہے۔ اچھا، اگر آپ کو انگریزی سے اتنی محبت ہے تو بتائیں پھر آپ اس کا لٹریچر تو ضرور پڑھتے ہوں گے، تاکہ زبان کا جو آپ کی وکیبلری ہے اس میں اضافہ ہوتا رہے۔ اچھا، وہ بھی نہیں کرتے۔ پھر شاعری پڑھتے ہوں گے تاکہ زبان کا وہ جو صوتی حسن ہے وہ آپ کے نصیب میں آتا رہے، کیونکہ آپ انگریزی بہت بولتے ہیں، تو آپ ولیم بلیک وغیرہ کو تو تھوڑا بہت دیکھتے ہوں گے۔ اچھا، وہ بھی نہیں دیکھتے، پھر آپ انگریزی کیوں بولتے ہیں؟ تو بس حنوط شدہ انگریزی بولتے ہیں، ممی فائڈ ورڈز ہیں، وہ جس میں میں اب سواپ، بلکہ آپ میرے ساتھ تخیل کیجئے، جیسے ممی کو لٹایا ہوتا ہے، پورا جسم ہوتا ہے اور اس پہ کپڑا باندھا ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ عرصہ ہمارے ساتھ رہے، اور اس شخصیت کے جو بھی کوئی فیض ہیں وہ ہمیں ملتے رہے۔ لیکن وہ شخصیت جب کو مار کے خاص انداز میں ممی کر کے ہی رکھنا ہے، تو یہ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ہم نے الفاظ کو بھی ایسا ہی ممی فائڈ کر دیا، حنوط شدہ کر دیا، کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے سب الفاظ ممیز کی صورت میں ہمارے ذہن میں محفوظ ہیں۔ لفظ جنت بولنے کے بعد دنیا نہ جنت بنتی ہے، نہ اگلی جنت کا منظر بنتا ہے، نہ جنت محسوس ہوتی ہے۔ علم کا لفظ نہ ہم پر کوئی اثر کرتا ہے، نہ ہمیں کوئی جذبہ دیتا ہے۔ تو محنت کا لفظ، یا بلکہ ایک لفظ لے لیتے ہیں جذبہ،
کوئی نیا جذبہ ہاتھ آئے. لفظ محبت، تو جان فرماتے تھے نا کہ نفرت کا لفظ دیوار پر لکھ دو تو دیوار سے نفرت شروع ہو جاتی ہے. مگر اچھا ہوا جان بھی بھر وقت چلے گئے اس دنیا سے. جان صاحب اب دیوار پر نفرت لکھنے سے کوئی نہیں ہوتی، اس کے ارد گرد خاص انداز میں وہ گرافیٹی بنا کے تو اس کو بھی رنگین کر لیتی ہے لوگ. بس ہر چیز ایک فیشن، ایک وہ فیشن بھی نہیں، فیڈ نکال لیتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں بچائیں کہ ہمارے نصیب میں کم از کم الفاظ آئیں. میں سمجھیں کہ اتنا مال و دولت نہ رکھتا ہوں، لیکن الفاظ کا ایک ذخیرہ میرے پاس ہو. میری سب سے بڑی متاع یہ ہو کہ میں اچھی گفتگو کر سکتا ہوں. کیونکہ احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں نا کہ صحیح سے صحیح بات بھی حسن اظہار کی محتاج ہوتی ہے. تو ہماری صحیح باتیں بھی دوسروں کو تلخ لگتی ہیں اور ہماری تلخ باتیں دوسروں کے لیے عذاب بن جاتی ہیں. ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں، اور الفاظ بنیادی رشتہ تھا. جب میں نے کائنات کو میں اور تم میں بانٹا، کچھ الفاظ میں کے لیے رکھے، کچھ تم کے لیے، پھر میں کو تم سے نکال کے میں کو آپ میں بدلا، میں کو آپ سے نکال کے میں اور ہم میں دنیا کو بانٹا. مگر ہمیں اب ان باتوں سے کیا لینا دینا؟ تو اس پہ ضرور غور و فکر کیجیے گا کہ نئے نئے الفاظ سیکھیں، ایک دوسرے کو سکھائیں. میں بات کر رہا تھا پچھلے دنوں ڈاکٹر فاطمہ فیاض، فارسی کی بہت مشہور سپیکر ہیں، بہت معروف ہستی ہیں اور بہت ہی عبور ہے ان کو فارسی زباں پر اور لٹریچر پہ. تو میں نے کہہ رہا تھا کہ سچ جانیے خرم کو شاید اردو اور انگریزی گرامر بھی نہیں آتی، مگر ایک شوق ہے اور نئے لفظ کو جاننے کا بہت شوق ہے. اور اس کی مطلب کہ جیسے کسی شہر کا آپ جانتے ہیں ماضی، تو ایک لفظ کی ایٹمالوجی جاننے کا شوق. بس ایسے ایک شوق رکھیں بھائی کہ جہاں میں بینک بیلنس بڑھا رہا ہوں، فلاں کپڑے بڑھا رہا ہوں، ایسی وکیبلری بھی بڑھ جائے. کب تک 7-8 الفاظ کے ساتھ ہم پوری کائنات کو ناپتے رہیں گے؟ اب تو لوگ سینٹی میٹر، انچ، میٹر اور کلومیٹر میں چلے گئے. ناپنے کے وہ ٹولز کئی 100 آ چکے ہیں. تو اب آپ الفاظ بھی کچھ نئے سیکھ لیں تاکہ یہ کائنات جو اتنی بدبودار ہو چکی ہے کہ انسان یہاں سے اڑ اڑ کے دوسرے سیاروں پہ جا رہا ہے، یہ رہنے کے لائق بچ جائے، بلکہ دوسرے سیاروں پر جائیں تو کوئی ایسی لینگویج اور ایسے ساؤنڈز لے کر جائیں کہ وہ حیران رہ جائیں کہ ان لوگوں سے مت جھگڑنا بھائی. انہوں نے ایک دوسرے سے رشتے بنانے کے لیے کوئی جبر نہیں پیدا کیا، انہوں نے زبان پیدا کی ہے.